MQM کے مقتول رہنما ڈاکٹر عمران فاروق کی پہلی برسی کے موقع پر کراچی سمیت مختلف شہروں میں قرآن خوانی ہوئی۔ قرآن خوانی کا مرکزی اجتماع 9-0 پر ہوا، جس میں رابطہ کمیٹی کے ارکان اور کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ MQM کے رہنما ڈاکٹر صغیر احمد کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر عمران فاروق کے قاتلوں کو جلد کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ الطاف حسین کی سالگرہ کی تمام تقاریب منسوخ کر دی گئی ہیں۔ MQM کے رہنما ڈاکٹر عمران فاروق کی پہلی برسی کے موقع پر کراچی میں قرآن خوانی کے مختلف اجتماعات منعقد کیے گئے۔ اس سلسلے میں مرکزی تقریب لال قلعہ گراؤنڈ عزیز آباد میں ہوئی، جس میں قرآن خوانی رسم کل آیت کریمہ کا ورد کیا گیا۔ تقریب میں رابطہ کمیٹی کے اراکین، کارکنان اور اراکین اسمبلی اور مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ افراد نے شرکت کی۔ اختتامی تقریب میں عمران فاروق کی مغفرت اور کراچی میں جاں بحق افراد کے لیے اجتماعی دعا کرائی گئی۔ اس موقع پر ڈاکٹر صغیر احمد کا کہنا تھا کہ پنجاب میں ڈینگی کی وبا اور سندھ میں سیلاب کے باعث MQM کے قائد الطاف حسین کی سالگرہ سادگی سے منائی جائے گی۔ اس وقت ہم آپ کو لے کے چلیں گے لال قلعہ گراؤنڈ عزیز آباد کراچی، جہاں پہ MQM کی رابطہ کمیٹی کے کنوینر ڈاکٹر عمران فاروق کی پہلی برسی کے سلسلے میں فاتحہ خوانی کرائی گئی اور اب دعا کروائی جا رہی ہے۔ وہ یقیناً اللہ کی ناراضگی کا باعث بنا۔ کس نے کیا، کیوں کیا، یہ اللہ پر چھوڑیے، اللہ بڑا منصف ہے، انصاف ہوگا اور بالآخر ہوگا۔ ہم اور آپ انگوش برندہ ہیں کہ آخر یہ کیوں ہو رہا ہے، کس کے اشارے پہ ہو رہا ہے، کون ہے؟ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں صرف ایک بات آتی ہے کہ یہ سب پاکستان کے دشمن ہیں، جو نہتے مظلوم بھائیوں کو مزید نہتے اور مظلوم بنانے کی سازش کر رہے ہیں۔ آج ہم اور آپ ایسے اجتماع میں بیٹھے ہیں کہ جہاں کلام الہی پڑھا گیا ہے، ہمارے دل یقیناً اس کلام سے مسرور ہوں گے اور اس کلام کی برکت سے ہی میں اور آپ آج دعا کریں گے، اور یقیناً یہ دعا قبول بارگاہ ہوگی، اس لیے کہ قرآن کی تلاوت کے بعد جو دعا کی جاتی ہے اللہ اس کو رد نہیں فرماتے۔ تو آئیے میں اور آپ دعا کریں۔ دعا کیا کریں؟ سب سے پہلے اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ پاکستان پہ رحم فرما۔ دو طوفانی بارشیں اور سیلاب کا سلسلہ ہے، اے اللہ ان کو برما، ان کو ختم فرما اور اپنے بندوں پر رحم فرما۔ جہاں بحق ہونے افراد کے لیے ایصال ثواب کریں گے۔ اسی طرح صوبہ پنجاب میں ڈینگی وائرس سے 2 افراد جہاں بحق ہوئے، اور جس صورت سے اس کا سیلاب پنجاب کو لیے ہوئے ہے اپنے لپیٹ میں، اس کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ اس نجات عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں ان کے لیے صحت یابی کی دعا کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو ہم بھائی عمران فاروق شہید کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ آئیے ہم اور آپ دعا کریں۔ یا اللہ شہید کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ ان کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ معاف فرما، یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کے اعزاء اقربا کو صبر جمیل عطا فرما۔ یا اللہ یہ قرآن کی محفل تھی، لوگوں نے یہاں قرآن بھی پڑھا ہے، اے اللہ قرآن کے ایک ایک آیت ایک حرف کا ثواب مرحوم کو پہنچے اور ان کے خاندان کو صبر جمیل کا ذریعہ ثابت ہو۔ اے اللہ، یا اللہ ہم گنہگار و خطا کار و سیاہ کار ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ مجموعی طور پر بات ہو رہی ہے، اے اللہ ہم سب مسلمانوں پر رحم فرما۔
ہم میں اتفاق و اتحاد عطا فرما، دلوں کے بغض دور فرما۔ اے اللہ جو لوگ اے اللہ اتحاد امت کے لیے کوشاں ہیں، اے اللہ جو جماعت مسلمانوں میں بھلائی اور خیر پھیلانا چاہتی ہے، اے اللہ اس جماعت کو تقویت عطا فرما، ان لوگوں کو تقویت عطا فرما، ان لوگوں کے اعمال کو قبول فرما۔ اے اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اے اللہ جو کچھ گناہ ہو گئے انہیں معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ ہم سے راضی نہیں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ رب راضی سب راضی، آج ہم سے کوئی راضی نہیں۔ اے اللہ یہ مجموعی طور کی بات ہو رہی ہے، مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، اے اللہ کسی ایک جماعت کی بات نہیں ہے، ہم سب ایک ہی کشتی میں سوار ہیں۔ اے اللہ ہم پہ رحم فرما، اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، اے اللہ پاکستان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دیجئے۔ اے اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اے اللہ ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ جو لوگ، جو جماعت، جو حضرات، جو قائد مسلمانوں میں اتحاد و یکجہتی، یگانیت کے لیے درس دے رہے ہیں، درس دے رہا ہے اور مسلمانوں کو یکجہتی کا سبق دے رہا ہے، اے اللہ اس کے عمل کو قبول فرماتے ہوئے، اے اللہ اس کی کاوشوں کو قبول فرماتے ہوئے اے اللہ انہیں کامیابی اور نصرت عطا فرما۔ اے اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اے اللہ ہم ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم امن کی بات کرتے ہیں، اے اللہ آپ سے امن چاہتے ہیں، اے اللہ ہم سلامتی کی بات کرتے ہیں، اے اللہ ہم سلامتی چاہتے ہیں، اے اللہ ہم اتحاد امت کی بات کرتے ہیں، اے اللہ آپ سے اتحاد امت کا معاملہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہماری اس دعا کو تکمیل کے مدارج تک پہنچا دیجیے۔ اے اللہ قائد تحریک جناب الطاف حسین صاحب، جن کو اللہ جل شانہ آپ کی طرف سے یہ کم از کم میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک نعمت ہے، ایک عطیہ ہے کہ ان کے کہنے پر لوگ دور دردوق آتے ہیں۔ اے اللہ ان کے تمام اعمال کو صالحیت کی بنیاد پر قبول فرما، اے اللہ ان کے تمام اعمال کو ان کی نیت کے مطابق قبول فرما، اے اللہ ان کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، اے اللہ آپس میں اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ پاکستان میں اتحاد امت کو پارا پڑا کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ ان کی اصلاح فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب لوگوں کے دلوں کے بغض دور فرما دیجیے، اے اللہ دلوں کی کدورتیں دور فرما دیجیے۔ اے اللہ سب ایک ہو جائیں، سب ایک ہو جائیں اس ملک کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے۔ اے اللہ فضل فرما، اے اللہ کرم فرما کہ ہم تیرے کرم کے اے اللہ ہم تیرے کرم کے بھوکے ہیں۔ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ہر وقت اپنے رحم و اکرام میں رکھیے۔ اے اللہ پاکستان اور پاکستان کے باشندوں کو اے اللہ تمام معاملات زندگی میں کامیابی و نصرت عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ اصلاح امت کے لیے آگے نکلے ہیں، اے اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ ان کو تمام دشواریوں سے آسانیاں پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ ان کی حفاظت فرما، ایسے قائد کی حفاظت فرما، ایسے رہنما کی حفاظت فرما جو اے اللہ پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے لوگ کچھ کہتے رہیں لیکن وہ کوشش کر رہا ہے۔ اے اللہ اس کی کاوشوں کو قبول فرما۔ اے اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اے اللہ تمام آفات ارض و سما کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم مصیبت میں ہے نجات عطا فرما دیجیے۔ ایم کیو ایم کے رہنما عمران فاروق کے قتل کو 1 سال بیت گیا، ان کے حالات زندگی پر نظر ڈالتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ڈاکٹر عمران فاروق احمد کے صاحبزادے تھے۔ وہ 14 جون 1960 کو پیدا ہوئے۔ زمانہ طالبی علمی سے الطاف حسین سے وابستگی۔ 1982 میں اے پی ایم ایس او کے مرکزی سیکرٹری بنے۔ 1984 میں ایم کیو ایم کے قیام کے ساتھ ہی پارٹی کے سیکرٹری بنے۔ 1985 میں سندھ میڈیکل کالج سے MBBS کیا۔
1988 में कराची से रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए और MKM के पहले पार्लिमानी लीडर बने। 1990 में दोबारा रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए और पार्लिमानी लीडर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। 1992 में फौजी ऑपरेशन के दौरान रूपोश हो गए। 1999 में लंदन में मंजर आम पर आए। 1999 में MKM राब्ता कमेटी के कन्वीनर बने। 13 फरवरी 2004 को लंदन में रुकन सिंध असम्बली शुमाल। शायर, दानिश्वर और अदीब भी थे। कई तंजीमी किताबचे और बेशुमार इनकलाबी नज़में भी कहीं। 1992 के ऑपरेशन के दौरान इनके वालिद फारूक अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया। करीबी रिश्तेदारों ने भी ऑपरेशन के दौरान छापों का सामना किया। पसमानदगान में बेवा, 2 बेटे, वालिदैन, 1 भाई और 7 बहनें शामिल हैं।